بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ شریف جو کہ بہت ہی فضیلت کا حامل ہے، اور کعبہ شریف لوگوں کے لیے مرجع یعنی لوٹنے کا مقام بنایا ہے۔ کعبہ شریف امن کی جگہ بھی ہے، جیسے کہ مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس مقام پر سارے جہاں کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ جو ایک بار وہاں آتا ہے وہ بار بار آنا چاہتا ہے، راستے کی مصیبتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ جو دنیاوی مشاغل سے فارغ ہو جاتا ہے اور اپنی آخری عمر میں قدم رکھتا ہے تو اللہ اللہ کرنے کے لیے کعبہ معظمہ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ انبیاء کرام علیہم السلام جن کی قوموں پر عذاب آیا، وہ اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد عموماً یہاں تشریف لے آتے اور آخر تک یہیں تشریف فرما رہتے تھے۔ ہر جگہ سے مسلمان اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کوئی مسلمان کہیں بھی مرے، قبر میں اس کا منہ کعبہ شریف ہی کی طرف کرتے ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ کعبہ شریف مرجع خلائق یعنی عظیم زیارت گاہ اور لوگوں کے پلٹنے کا مقام ہے، جسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا ہے۔ تو بتایا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ شریف کو مرجع خلائق بنایا ہے۔ اسی طریقے سے کعبہ شریف مقام امن بھی ہے۔ جو خوش نصیب نیکی کی نیت سے حج یا عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے حرم پاک میں پہنچ جاتا ہے، وہ روز قیامت عذاب سے امن میں رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو حرم پاک میں آ جاتا ہے اسے نیکیاں ملتی ہیں، اس کی برائیاں دور کر دی جاتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا قائم بنایا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران جب دیواریں سر سے اونچی ہونے لگیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایسا پتھر لانے کا فرمایا کہ جس پر کھڑے ہو کر تعمیراتی کام کر سکے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام قریب ہی موجود دنیا کے پہلے پہاڑ ابو قبیس کی طرف تشریف لے گئے۔ راستے میں حضرت جبریل علیہ السلام ملے اور ابو قبیس میں موجود دو مبارک پتھر دکھائے۔ یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے دنیا میں آئے تھے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح کے خوف سے انہیں اس پہاڑ میں چھپا دیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پتھر خانہ کعبہ میں لگانے اور دوسرے پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیراتی کام کرنے کی عرض کی۔ چنانچہ جس پتھر کو خانہ کعبہ میں لگایا گیا اسے حجر اسود کہا جاتا ہے، اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیراتی کام کیا اسے مقام ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کہا جاتا ہے۔